حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تم جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ جب ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو کہنے لگے اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کے لیے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا گیا اور کوسی بستی میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی گئیں۔ یہ عورتیں اس وقت کی یہ منت مانتی تھیں کہ اگر ان کی یہ مراد پوری ہو جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ لکڑیوں کا ایک گٹھر دان میں دیں گی۔ بہرحال ایک عظیم آگ جلائی گئی جس کی تپش سے ہواؤں میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے اور ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی گئی اور آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر اس میں رکھ دیا گیا اور اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کیا کچھ کام ہے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں۔ تو حضرت ابراہیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ اپنے رب اللہ عز و جل سے سوال کیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم، یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ اس کا پورا ذکر سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 میں ملتا ہے۔ تو آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ سورہ الانبیاء سورہ 21 آیا 67 سے 89 تک۔ ایک اور دعا جو قرآن مجید میں ہی ہمیں ملتی ہے سورہ توبہ سورہ 9 آیا 129 میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ نصیحت اور دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سنگسار کر ڈالیں گے، یعنی پتھر ماریں گے اور ان کی شان میں بری باتیں کہنے لگے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے پر جھڑکا تو بہت عرصے ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، میں مغلوب ہوں تو ان سے میرا بدلہ لے لے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے مگر ان کی قوم نہ مانی۔ اسی کے بعد اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانیوں سے عاجز آ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور وہ پانی 40 دن تک نہ تھما اور زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے دونوں پانی اس مقدار پر مل گئے جو ان کے لیے مقدر تھی اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو تباہ کر دیا اور کام تمام ہوا۔ اس کا پورا ذکر سورہ القمر سورہ نمبر 54 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف مانگی۔ ربہ انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ سورہ القمر سورہ 54 آیات 10 اور 11۔ ان کے لیے جو جنت چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جس کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بہت ظالم بادشاہ تھا، مگر اس کی بیوی حضرت اسیہ بنت مراحم رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی نیک اور ایمان والی مسلمان عورت اور وہ دنیا کی ان 4 سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صبر کیا اور اللہ سے دعا کی جس کا ذکر سورہ التحریم سورہ نمبر 66 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو حضرت اسیہ بنت مراحم نے مانگی۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ سورہ تحریم سورہ 66 آیت 11۔ ان کے لیے جو صبر
چاہتے ہیں۔ جب فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار گئے اور ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت ہو گیا تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون بولا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے اور تم دونوں اس میں شامل ہو تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے صبر کیا اور جواب دیا کہ بے شک ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ہم تو موسیٰ اور اس کے رب اللہ پر ایمان لے آئے، تو جو چاہے کر گزر۔ اور پھر ان سب نے اللہ سے دعا کی جس کا ذکر سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب انہوں نے اپنا جادو چھوڑ کر اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ سورہ 7 آیہ 126۔ جب انصاف چاہیے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے مرد بہت بڑے گناہ کیا کرتے اور وہ قوم ایک نافرمان قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور اپنے نبی سے لڑنا شروع کر دیا اور انہیں چیلنج کر کے بولے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ایسے گناہ کرنے پر ہم پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر ملامت کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 میں ملتا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ سورہ 29 آیہ 30۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کہلاتی ہے۔ ان کے لوگ راستے پر بیٹھ کر راہگیروں کو ڈراتے تھے اور ڈکیتیاں ڈالا کرتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے متکبر سرداروں کو سمجھایا کہ گندے کام مت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو تو وہ سردار قسم کھا کے بولے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے حق فیصلے کی دعا کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے خلاف مانگی۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ سورہ الاعراف سورہ 7 آیہ 82۔ دل میں ایمان جگانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا جو ہمیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ آیہ نمبر 150 میں ملتی ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ سورہ البقرہ سورہ 2 آیہ 4۔ حضرت ابراہیم